بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ سعادہ فاروق تارڑ صاحبہ جو اس حلقے کی روح رواں ہیں اور اس حلقے میں نہ صرف اس کو مثالی حلقہ بنانے میں بلکہ لوگوں کے ساتھ فعال رابطہ رکھنے میں اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے دن رات کوشاں رہتی ہیں، تو میں تہہ دل سے ان کا شکر گزار بھی ہوں اور اپنے آپ کو خوش قسمت بھی سمجھتا ہوں. جناب نصیر احمد بھٹا صاحب سابقہ MNA سرپرست اعلیٰ پاکستان لائرز فورم جو ہمیشہ ہر موقع پہ ہماری سرپرستی فرماتے ہیں. جناب توصیف شاہ صاحب جن کو پوری عمر اس پارٹی کے اندر ہو گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ لاہور میں جس کا وجود ہے وہ شاہ صاحب کے بغیر نامکمل ہے. میں رمضان سنگھ بھٹی صاحب کا شکر گزار ہوں، سابقہ MPA، کئی بار سابقہ MPA جو بڑے متحرک رہتے ہیں. محترمہ کرن ڈار صاحبہ جو بڑی بہن بھی ہیں، بڑی شفقت فرماتی ہیں ہر موقع پہ، اور جب یہ MPA تھی اور جب یہ MNA بنی تمام موقعوں پر میں نے ان کو دیکھا کہ یہ پارٹی کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو نہ صرف اویلیبل رکھتی ہیں بلکہ میں نے کبھی ان کے ماتھے پہ شکن نہیں دیکھی، کبھی گلہ نہیں دیکھا، کبھی شکوہ نہیں دیکھا. تو یہ ہمیشہ اپنا بھرپور کردار ادا کرتی جماعت کے لیے. محترمہ بی بی وڈیری صاحبہ جن کا ہمیشہ دست شفقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح حلقے میں عمران جاوید صاحب اور بی بی وڈیری صاحبہ پارٹی کا علم اٹھا کے ہر جگہ پہنچتے، میں پچھلے دنوں میں حیران ہو گیا. ہمارا ایک کاؤنسلر ہے طارق، اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، موقع پہ جا کے انہوں نے جس طریقے سے اس معاملے کو حل کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت درد رکھتے ہیں ہم نے لوگوں کا. محترمہ امرین اسماعیل صاحبہ MPA آپ کا شکریہ جی، آپ تشریف لائیں گے. ہماری بہن بھی ہے، بھابھی بھی ہے محترمہ زینب بلوچ صاحبہ MNA ممبر قومی اسمبلی، یہ جس خاندان سے ان کا تعلق ہے اور ماشاءاللہ سارے ہی فیملی ممبر جس طریقے سے ڈیوٹی دیتے ہیں، میں بڑا شکر گزار ہوں. محترمہ رشدہ لودھی صاحبہ نہ صرف بار پالیٹکس میں جنہوں نے جس طرح نام بنایا مگر جس طریقے سے اس حلقے کی نمائندگی کر رہی ہیں، ہمیں بڑا فخر ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس حلقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو ایک MNA دیا ہے وہاں دوسری MNA بھی دی ہے، وہاں پہ MPS بھی دی ہیں، تو ہماری ریزرو سیٹس کی بھی جو نمائندگی ہے وہ میرا خیال ہے پورے پنجاب میں سب سے زیادہ اس حلقے سے الحمدللہ. جناب میاں سلیم صاحب ہمیشہ ہی میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ اچھے اور برے وقتوں دونوں کے ساتھی ہیں، اور جماعت کے لیے بھی میرے اپنے لیے بھی. انسان کے اوپر 100 اتار چڑھاؤ آتے ہیں، مشکل وقت تھا میرے پہ تب بھی یہ ساتھ کھڑے تھے، آج اچھا وقت ہے تب بھی یہ ساتھ کھڑے تھے، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. تنویر ضیاء بھٹ صاحب ہمیشہ سے میں جب CM سیکریٹریٹ میں تھا تب بھی الیکشن کے موقعوں پہ یہ بڑی رہنمائی فرماتے تھے، میں ان کا بہت مشکور ہوں. اور آپ سب ساتھیوں کا، آپ نے جس پیار سے، جس محبت سے، جس عزت سے نوازا ہے ہمیشہ ہی ہر موقع پہ ہی، اور جب بھی اس حلقے کی بات ہوتی ہے تو یہ ساتھی نہ صرف متحرک ہیں، ایکٹیو ہیں، بلکہ پورے لاہور میں نظر آتا ہے کہ ایک حلقہ ایسا ہے کہ جس کے لوگ ہر موقع پہ جماعت کے لیے اپنی بھرپور کاوش کرتے ہیں. آج کیسا اتفاق ہے کہ 19 جولائی کی تاریخ یوم الحاق پاکستان کے نام سے جانی جاتی ہے، اور آج کشمیر کے حوالے سے آج جب ہم اکٹھے ہیں کشمیر کی جو مہاجرین کی سیٹیں اس کے الیکشن کے لیے، تو 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں مقبوضہ اور آزاد جموں و کشمیر کے لوگوں نے آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس میں یہ قرارداد منظور کی تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ ارحاب کر رہے ہیں. تو آج کی تاریخ نہ صرف موضوع ہے اس حوالے سے بلکہ کشمیر کی جدوجہد، کشمیریوں کا حق خود ارادیت جس کی ضمانت اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسلز کی قراردادوں میں موجود ہے. آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کشمیریوں نے 1947 میں اپنی رائے دے دی تھی کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور ایک
نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ۔ یوم الحاق پاکستان کے موقع پر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیری پوری دنیا میں بستے ہیں، پورے پاکستان میں بستے ہیں۔ جتنے کشمیری پورے یورپ میں، امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں، برطانیہ میں بستے ہیں، وہ کشمیر میں رہنے والے کشمیریوں سے کم نہیں ہیں۔ جو کشمیری پورے پاکستان میں ہجرت کر کے آئے، ان کے آباء و اجداد کی قربانیوں کی داستان کبھی اٹھا کر دیکھیں کہ جب وہ ہجرت کر کے آئے تو ان کی قربانیاں کشمیر کوز کے لیے، کشمیر کی دھرتی کے لیے، ہجرت کر جانے سے کیا آپ کا حق ختم ہو جاتا ہے؟ اس دنیا کی تاریخ میں 2 ہجرتیں ایسی ہوئی ہیں کہ جن کی بنیاد پہ جو ریاستیں قائم ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے بھی نوازا اور ان میں برکت بھی عطا فرمائی۔ ایک ریاست طیبہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ اور ایک ریاست کی بنیاد رکھی، اور دوسری ریاست پاکستان ہے جس کی 27ویں رمضان کی شب ایک ہجرت ہوئی جس میں نوجوان، بزرگ، بہنیں، مائیں سب کچھ قربان کر کے ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ یہ ہجرت، یہ ایک سٹرگل کی نشانی ہوتی ہے، یہ ہجرت، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور ہجرت کرنے والوں کی قربانیاں، ہجرت کرنے والوں کی کاوشیں تاریخ میں ہمیشہ زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہجرت کرنے والوں کی ہم یہ سیٹیں ختم کریں گے، کسی میں یہ دم نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنے ہی کشمیری ہیں جتنے آپ کشمیری ہیں، اور انہوں نے جو کشمیر کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی ہیں، پوری دنیا اس کی معترف بھی، اس کو تسلیم بھی کرتی ہے۔ تو یہ جو مذموم سازش ہوئی پاکستان کے خلاف، کشمیر کوز کے خلاف، اس کے پیچھے ایجنڈا اور تھا، ورنہ کیا وجہ ہے کہ جب پچھلے دفعہ مذاکرات ہوئے تو ان کی تمام ڈیمانڈز کو مانا گیا، بیٹھ کے بات چیت کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ آپ جو چاہتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ اس دفعہ جلاؤ گھیراؤ، تشدد کی سیاست اور یہ سیٹیں ختم کرنے کی سازش، یہ سیٹیں ختم کرنے کی سازش نہیں تھی، یہ پاکستان سے کشمیر کے رشتے کو کمزور کرنے کی سازش تھی۔ یہ وہ سازش تھی جس کے تحت کشمیریوں کے حقوق کو وہ سلب کرنا چاہتے تھے۔ کیا کوئی یہ ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ برطانیہ میں بیٹھا کشمیری، امریکہ میں بیٹھا کشمیری، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں بیٹھا کشمیری اس کی کشمیریت پہ کوئی سوال اٹھا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، اور نہ اجازت دیں گے کسی کو یہ سوال اٹھانے کی۔ کوئی چند ہزار بندے اکٹھے کر کے لشکر کشی کرے، کیلوں ڈنڈوں کے ساتھ لیس ہو کر آئے اور سمجھے کہ اسلحے کے زور پہ وہ اپنی بات منوا لے گا، تو ریاستوں کے آگے یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور الحمدللہ لوگوں کی سپورٹ حاصل نہیں تھی، ورنہ الیکشن میں جاتے، الیکشن لڑتے لوگوں کے پاس اپنا ایجنڈا لے کر جاتے اور کہتے یہ ہمارا منشور ہے، اور اسمبلی میں آ کے یہ بات کرتے، کیونکہ پتا تھا کہ کشمیری اس سازش کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، اس لیے اس الیکشن میں جانے کی نہ جرت کی نہ ہمت کی۔ تو میں آج مہاجرین کے سیٹ کے الیکشن کے حوالے سے بات کرنے آیا ہوں۔ ہماری جو دونوں سیٹیں ہیں LA-34 میں جو جموں کی سیٹ ہے، ناصر ڈار صاحب کا اور کرن ڈار صاحبہ کے خاندان کا جو مسلم لیگ نون سے رشتہ ہے، ان کے والدین کے زمانے سے ان دونوں بہن بھائیوں نے وفاداری میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ان دونوں بہن بھائیوں نے جماعت کے لیے ہمیشہ اپنی خدمات پیش کی، اور آج جب یہ الیکشن میں کھڑے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حلقے سے ان کو کامیاب کر کے بھیجیں، اور اپنے پولنگ سٹیشن سے جو ہے ان کو بہت بڑی کامیابی سے انشاءاللہ بھیجیں۔ اسی کے ساتھ میں عامر شاہ صاحب LA-41 ویلی کی سیٹ ہے،
میں چاہوں گا کہ آپ بھرپور کوشش کریں اور ان کو کامیاب کروائیں. میں عظمیٰ عامر بٹ صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پارٹی کی آواز پر لبیک کہا, اپنے کاغذ وڈرا کیے اور الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کیا اور اب کیمپین کے اندر موجود ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ الیکشن بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس سے پہلے کہ میں الیکشن کی غرض و غائب پہ ہوں, میں ایک اور بات آج آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جو میں نے پاکستان کے خلاف سازش کی بات کی جو یہ لوگ کر رہے تھے, ایک محترمہ نورین نیازی صاحبہ کا بیان سامنے آیا ہے. آپ یہ اب شیم لوگ کہہ رہے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کے اندر کتنا غم و غصہ ہے نورین نیازی کے بیان کو لے کر. اپنے بھائی کی سیاست کے پیچھے جو کہتے ہیں کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں, اب وہ مارکہ حق پہ سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں. اب وہ ایسے بیانات دیتے ہیں جو بھارتی میڈیا کی زینت بنتے ہیں اور انڈین میڈیا ان بیانات کو اٹھاتا ہے. یہ ساری سیاست, یہ ساری وزارتیں, یہ حکومتیں, یہ اپوزیشن, یہ عہدے, یہ پاکستان ہے تو یہ سب کچھ قائم ہے. اگر پاکستان نہیں تو کچھ نہیں. اور ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کی بات کریں گے تو یہ شاید سیاست چمکے گی. آپ کی سیاست دفن ہو چکی ہے. آپ کی پارٹی انتشار کا شکار ہے. آپس میں بدست و گریباں ہیں. 25 گروپ بن چکے ہیں. آپ کی کے پی کی حکومت خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے. کوئی وزیر ہیلی کاپٹر سے اتر رہا ہے, کوئی شانہ اخراجات کیے جا رہے ہیں, عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. آج آ کے دیکھیں کہ الحمدللہ جس طریقے سے مسلم لیگ نون نے خدمت کی, ہمیشہ سیاست کی ہے. شہباز شریف صاحب دن رات کوشاں رہتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے. پنجاب میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے, یہ آپ کا پورا حلقہ اس بات کی گواہی ہے, میں خود جانتا ہوں, یہ مادر ملت روڈ گھٹنوں تک یہاں پہ کیچڑ ہوا کرتا تھا, انسان پیدل نہیں چل سکتا تھا. اور آج خوشی ہے کہ چاروں طرف تعمیر و ترقی ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ نے اس تعمیر و ترقی کو آگے بڑھا کر الحمدللہ پارٹی کا نام بھی روشن کیا ہے اور خدمت کے ریکارڈ بھی قائم کیے ہیں. 12 سال سے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. ادھر جا کے تو کبھی بات نہیں کرتی کہ یہاں پہ بہتری کرو. ہاں, مارکہ حق پہ پاکستان کی فتح ان کو ہضم نہیں ہوئی. میں کہتا تھا کہ پاکستان کی جو فتح ہے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں عزت دی. پوری دنیا نے دیکھا کہ بھارت کو جو شکست فاش ہوئی اور آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف کو اور چیف آف آرمی سٹاف, چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جو پوری دنیا میں پذیرائی ملی, پوری دنیا میں عزت ملی. ہم جہاں جہاں گئے لوگوں نے کہا یہ فاتح ملک ہے پاکستان اور اس کی قیادت شہباز شریف اور عاصم منیر لائے ہیں. اور جہاں جہاں شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر صاحب گئے لوگوں نے سلام پیش کیا, خراج تحسین پیش کیا. اور آج بھی جب یہ ثالثی کی کوششیں پاکستان کر رہا ہے, پاکستان نے بھرپور ثالثی میں اپنا کردار ادا کیا. یہ پاکستان کی عزت ہے, مگر کیونکہ ان کی سیاست ڈوب رہی ہے. نورین نیازی اس کے بھائی کی پارٹی کی یہ پاکستان کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں اپنی سیاست کی خاطر. یہ پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اپنی سیاست کی خاطر. آج جا کے پوری دنیا میں پوچھو جو پاکستانیوں کو عزت مل رہی ہے. اور ایسی سیاست کو کیا کرنا کہ جس میں آپ پاکستان کو برا بھلا کہیں. یہ آپ نے جو کبھی حرکت کی ہے تاریخ اس کو ہمیشہ یاد رکھے گی اور ہم اس کو لوگوں کو بھولنے نہیں دیں گے کہ اپنی اس سیاست کے پیچھے پاکستان کو بدنام کرتے ہو آپ لوگ. اور ناکامی ہمیشہ آپ کا مقدر بنے گی. جس نے اس پاکستان کے ساتھ غداری کی, پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی, ہمیشہ رسوائی اور ناکامی اس کا مقدر بنی. اور یہ معاملہ اس طرح تھمے گا نہیں. آپ کو جواب دینا ہوگا, آپ کو قوم سے معافی مانگنی ہوگی, ان شہداء سے معافی مانگنی. آج کل ایک نیا ٹرینڈ ہے
جس کا دل کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ شہداء پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر آپ شہداء کے بچوں سے جا کے پوچھیں, ان کے گھر والوں سے جا کے پوچھیں کہ جب وہ مائیں اپنے بچوں کو رخصت کرتی ہیں اور شہادت کی دعائیں مانگ کے ان کو رخصت کرتی ہیں, اس کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ اس پہ کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ اس کا کوئی مول دے سکتا ہے؟ ایسی سوچ قابل مذمت ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاست کے لیے ریاست کی بے توقیری کرنے پر یہ اتر آئے ہیں. نورین نیازی کی بھی یہ کوشش تھی کہ انڈین میڈیا اس کو اٹھائے اور میں انڈیا میں یہ بات کر سکوں اپنے ملک کے خلاف. یہ ناقابل معافی ہے اور اس پہ کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو مذموم سازش پاکستان کے خلاف کی, ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور پاکستان انشاءاللہ تعالی جو ترقی کر رہا ہے اور ترقی کی اشاروں پر گامزن ہے, دن بدن پاکستان کی عزت میں, قدر میں کئی گنا اضافہ ہو رہا ہے. یہ سفر جاری و ساری رہے گا.